قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا قاعدہ ہے کہ اس کے بدلے 10 حصے ملتے ہیں۔ اور میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اس حساب سے ان 3 حرفوں پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ حدیث شریف میں ہے، تم میں سے کوئی بھی اپنے پروردگار سے جس وقت بھی گفتگو کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا گویا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا ہے۔ لوگوں میں زیادہ مالدار وہ ہیں جو قرآن کے اٹھانے والے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بہت آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھو۔ وہ چلا گیا اور پھر نہیں آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے اور دوبارہ نہ ملنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب میں عرض کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ چیز پالی جس نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دیا، یعنی قرآن مجید میں مجھے ایسی آیت مل گئی جس کی برکت سے میری نظر مخلوق سے ہٹ گئی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو گیا۔ تمہارے پاس دنیا کی ضرورت لے کر آتا تھا، اب آ کر کیا کروں؟ غالباً اس سے مراد اس قسم کے مضامین ہوں گے جو اس آیت میں مذکور ہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یعنی تمہاری روزی آسمان ہی میں ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی آسمان ہی میں ہے، یعنی تمہاری روزی وغیرہ سب کاموں کا بندوبست ہمارے ہی دربار سے ہوتا ہے، پھر دوسری طرف متوجہ ہونے سے کیا فائدہ؟ حدیث شریف میں ہے، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید پڑھا اور قرآن پڑھایا۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے قرآن پڑھایا اور اس کے احکام پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ جن کی روشنی سورج کی اس وقت کی روشنی سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی جب وہ تمہارے گھروں میں روشن ہوتا ہے۔ پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جس نے اس پر عمل کیا؟ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے قرآن کریم پڑھا پھر اسے یہ خیال آیا کہ یہ نعمت اس کو عطا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو اس سے بھی بڑی نعمت دی گئی ہے، تو یقیناً اس نے اس چیز کو حقیر جانا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، اور اس چیز کو بڑا سمجھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کم درجے کا بنایا ہے۔ حامل قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی تیزی دکھانے والے سے تیزی اور سختی کے ساتھ پیش آئے، بلکہ قرآن کے احترام اور اعزاز کے پیش نظر اس کو معاف کرے اور درگزر کرے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کو آسمان، زمین اور ان میں بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سکھائی تو وہ اس کا مالک ہو گیا۔ اس طالب علم کے لیے مناسب نہیں کہ موقع پر اس کی مدد نہ کرے، اور نہ یہ کہ اس پر کسی اور کو جس کا مرتبہ استاد سے بڑا نہ ہو ترجیح دے۔ اگر کسی طالب علم نے ایسا کیا تو اس نے اسلام کے حلقوں میں سے ایک حلقے کو توڑ دیا۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے بڑے کا احترام نہ کیا اور ہمارے چھوٹے پر شفقت نہیں کی اور ہمارے عالم کے حق کو نہیں پہچانا، وہ میری امت سے نہیں، یعنی ایسا شخص ہمارا امتی کہلانے کا مستحق نہیں، اس کا ایمان کمزور ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس شخص نے قرآن کریم پڑھا، اس کی تفسیر اور معنی سمجھے اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر اس پر عمل نہ کرنا بڑا سخت گناہ ہے، مگر جاہل بے عمل کو یہ سوچ کر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اس لیے اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایسے جاہل کو 2 گناہ ہوئے، ایک قرآن کریم نہ سیکھنے کا اور دوسرا اس پر عمل نہ کرنے کا۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ فلاں شخص ساری رات قرآن پڑھتا ہے، پھر جب صبح قریب ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کا قرآن پڑھنا ان قریب اس کو روک دے گا، یعنی قرآن کی تلاوت کی برکت سے یہ حرکت چھوٹ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس کو حفظ کر لے اور اس کے حلال کو حلال سمجھے اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کے خاندان میں سے ایسے 10 آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے، باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف سنا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے
بلند کیے جائیں گے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے نفل نماز میں بیٹھ کر ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے 50 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 50 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے 50 درجے بلند ہوں گے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھڑے ہو کر ایک حرف پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں اور اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے 100 درجے بلند ہوں گے۔ اور جس نے قرآن پڑھا اور اس کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک دعا لکھے گا جو فی الحال قبول ہو جائے یا کچھ مدت کے بعد قبول ہو۔ حدیث شریف میں ہے جس نے قرآن شریف پڑھا اور پروردگار کی تعریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے بخشش طلب کی، سو بے شک اس نے ایسے طریقے سے بھلائی مانگی جو بھلائی مانگنے کا اصلی طریقہ ہے، مطلب یہ کہ دعا قبول ہونے کے طریقے کو اس نے اختیار کیا۔ حدیث شریف میں ہے اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، اس لیے کہ بے شک وہ صورت مالی سہولت کی ہے، یعنی اس کو پڑھنے سے رزق کی تنگی نہیں ہوگی، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے قرآن پڑھنے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جب وہ قرآن پڑھے تو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، یعنی تلاوت کرنے والے کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ خدا سے ڈر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح اہتمام سے پڑھے جیسا کہ ڈرنے والا اہتمام سے کلام کرتا ہے کہ حاکم کے سامنے کوئی نامناسب حرکت نہ ہو جائے۔ اور قرآن مجید کے پڑھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر کے عاجزی کے ساتھ تلاوت کرے اور یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، اور اگر معنی جانتا ہو تو معنی پہ غور کرے، اور جہاں رحمت کی آیت آئے وہاں رحمت کی دعا مانگے، اور جہاں عذاب کا ذکر ہو وہاں دوزخ سے پناہ مانگے۔ اور جب تلاوت ختم کر لے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر مغفرت طلب کرے، اور جو چاہے دعا مانگے، اور پھر درود شریف پڑھے، اور تلاوت کے دوران اس بات کا بھی حتی الامکان خیال رکھے کہ کوئی دوسرا خیال نہ آنے دے۔ اگر کوئی خیال آئے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، وہ خیال خود جاتا رہے گا۔ اور تلاوت کے وقت لباس بھی جہاں تک ہو سکے صاف ستھرا پہنے۔